اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین کہ بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو۔ اسی طرح حلیت الاولیاء میں معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ کرنا چھوڑ دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غصہ چھوڑنے کی طاقت نہ رکھتا ہوں تو پھر کیا کروں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو غصہ چھوڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر ہر روز نماز عصر کے بعد 70 دفعہ استغفار کر لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے 70 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری عمر کے 70 سال کے گناہ نہ ہوں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری والدہ کے 70 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا اگر انتقال ہو چکا ہو اور میری والدہ کے 70 سال کے گناہ نہ ہوں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ عمل رائگاں نہیں جائے گا، تمہارا یہ عمل بیکار نہیں جائے گا۔ یہ جو تم نے عمل کیا 70 دفعہ استغفار کیا تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اگر تمہارے 70 سال کے گناہ نہ ہوں گے، تمہاری والدہ کے 70 سال کے گناہ نہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے قریبی رشتہ داروں کے 70 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اسی طرح ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام نبی التوبہ بھی ہے کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا محمد و انا احمد و انا نبی الرحمتی و نبی التوبتی کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں رحمت کا نبی ہوں، میں توبہ کا نبی ہوں۔ تو پیارے دوستو یہاں پر یہ دیکھیے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً معصوم ہیں، لیکن انہوں نے تعلیم امت کے لیے بھی یقیناً یہ ان کا وہ جو عمل تھا یہ ایک تعلیم امت کے لیے تھا۔ آج امت کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرے۔ کیوں کہ اس کے توبہ کرنے کے دین اور دنیا میں بے شمار برکات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے زنگ کو دور فرما دے گا، اور جو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور فرما دے گا، اس کی تنگ دستی دور فرما دے گا، اور جو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کے والے کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔